فنعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے خاص، انگنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخر، آپ اور میرے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کے اندر ہر چیز کو تخلیق کیا، بنایا۔ اس بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا۔ جو مرضی کیا جائے، جیسا کیا جائے، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات کو بنا کے، اپنے انبیاء کو بھیج کے، اپنے انبیاء کے ساتھ کتب کو نازل فرما کے اللہ نے انسان کے مقصد کو سمجھایا ہے۔ انسان اگر شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے زندگی بسر کرے تو وہ انسان ہوتا ہے، ورنہ انسان اور جانور کے اندر فرق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب آپ نے اس بات پہ بڑی توجہ کرنی ہے۔ پہلے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، پھر انسان کو علم سکھایا گیا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اور یہ قانون بیان نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علم کا تذکرہ کیا ہے اور پھر فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا علمہ البیان، ہمیں اسے بیان کا علم دیا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ بات اگر اس طرح ہوتی تو انسان تسلیم کرتا، الرحمن خلق الانسان علم القرآن علم البیان، بات انتہائی آسان اور سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ویسے بیان کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ جب پیدا اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو کیا ہے، پھر علم سکھایا۔ اللہ نے علم کا تذکرہ پہلے کیوں کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اور درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے رحمان ہونے کا تذکرہ کیا ہے، پھر اپنے قرآن کے علم کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کر کے پھر علم کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی کہ جو بندہ علم کے دائرے کے اندر رہ کے، قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر رہ کے زندگی بسر کرے گا، حقیقی معنوں کے اندر انسانیت کا وہی بندہ حق ادا کرے گا۔ اگر جو بندہ علم سے کورا ہے، جس کے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے، ایسے بندے کی زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہے؟ جسے نہ آج تک قرآن مجید کی سورت فاتحہ کا پتہ لگ سکا ہے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، ہمیں کیا سمجھاتا ہے، ہمیں حدیث مبارکہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ دو قسم کی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، وہی مطلوب اور وہی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ وہی مطلوب جو قرآن مجید کی صورت کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہی غیر مطلوب جو حدیث مبارکہ کا علم ہے۔ تو میں وہی کی دوسری قسم کا تذکرہ آپ احباب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علم بڑا پاکیزہ علم ہے۔ انسان تین ذرائع سے علم کو حاصل کر سکتا ہے، یا اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے، یا اپنی عقل کے بلبوتے سے، یا پھر اللہ کی وحی کے بلبوتے پہ۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی اور ذریعہ موجود نہیں ہے کہ جہاں سے علم کو حاصل کیا جائے۔ پہلی دونوں چیزیں انسان کو دھوکہ دے سکتی ہیں، لیکن تیسری چیز وحی کا علم انسان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پہلے دونوں کی چیزوں کی حواس خمسہ اور عقل کی ایک ہی مثال، ہم روڈ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں کہ پانی موجود ہے، جب ہم قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا،
ہماری عقل نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ آگے پانی ہے، عقل دھوکہ کھا گئی ہے، عقل نے غلط علم اپنے اندر ڈالا ہے، آنکھوں نے غلط دیکھا ہے۔ تو کیا پتہ لگتا ہے کہ انسان کی آنکھیں، انسان کے حواس خمسہ، انسان کی عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، رب کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل کے ساتھ اس کی دلیل بھی ملاحظہ فرمائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاروں کو حکم دیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ فلاں مقام پہ فلاں عورت ہے، اس کے پاس ایک چٹھی موجود ہے، وہ اس کے پاس سے لے کے آؤ۔ صحابہ پہنچے وہاں پہ، عورت کو کہا کہ آپ کے پاس ایک رکا چٹھی ہے جو ہمارے خلاف، ہمارے مخالف ہے، وہ چٹھی دے دیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس چٹھی نہیں ہے۔ اب ساتھ والے صحابی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ یہ انکار کر رہی ہے، میرے پاس چٹھی نہیں ہے، تو واپس چلتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ عورت جھوٹ بول سکتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اسے اصرار کیا اور اس نے اپنے بالوں سے وہ رکا نکال کے دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دنیا کا ہر علم غلط ہو سکتا ہے، اگر غلط نہیں ہو سکتا تو اللہ کی بتائی ہوئی بات قرآن یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہی علم ہے، یہی انسانیت کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء پہ پہلی وحی کی، سورۃ العلق کو نازل کیا، پہلی 5 آیات آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ آپ کو فلاں ہاسپٹل کا ڈاکٹر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، آپ کو کسی کا منیجر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، آپ کو کسی زراعت کا افسر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، آپ کو کوئی پروفیسر یا کوئی لیکچرار آپ کو بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ نے اس کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ ذکر کیا انہی 5 آیات کے اندر جو پہلے نازل ہوئی ہیں، تو اللہ نے علم کا تذکرہ کیا ہے۔ علم کے ساتھ انسان کی شخصیت سنورتی ہے، انسان پہچانا جاتا ہے، اپنے علم کے بل بوتے انسان عروج کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ اگر پاس علم ہی نہیں ہے، زندگی کے مقصد کا پتہ نہیں ہے، نہ قرآن کے علم کا نہ حدیث کے علم کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے زندگی آپ جانوروں کی طرح گزار لیں گے، لیکن انسانوں کی طرح زندگی گزارنے کا حق ادا نہیں کریں گے۔ انسانوں اور حیوانوں کے اندر فرق کس چیز کا ہے؟ وہ بھی کھاتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے، اٹھتے، بیٹھے، وہ بھی تو یہ تمام کام کرتے ہیں۔ اگر بندہ اللہ کی عبادت ہی نہ کرے، اللہ کے قرآن اور حدیث کے علم کو نہ سیکھے، تو فرق کس چیز کا ہے؟ فرق کیسے کریں گے آپ؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کی جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ کام کر رہے اور اللہ کی عبادت کو سر انجام دے رہے۔ ایک بھینس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، اگرچہ اس کا رنگ بلیک ہے لیکن اس نے وائٹ دودھ دینا ہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ وائٹ دودھ انسان کو مہیا کرتی ہے اور یہ اس کی عبادت ہے، اور اللہ کے ہاں اللہ کے حکم کو ماننے والے یہ جانور تمام ہی اسی طرح موجود ہیں۔ اگر موجود نہیں تو انسان موجود نہیں ہے۔ انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات، انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے نفرتیں، اپنے بہنوں کے حقوق کے حق تلفی کے اوپر بیٹھ کے اپنے بھائیوں کے زمین جائیدادوں کے اوپر قبضہ کرنے والے انسان موجود ہیں۔ کیوں؟ ان کے پاس علم کی دولت نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی دولت کا علم موجود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر حقیقی علم وہ حدیث کا علم ہے، جس کے پاس وہ یہ علم موجود ہے اس کے پاس دنیا کی ہر دولت موجود ہے، وہ دنیا کا بادشاہ ہے، کیونکہ اس کے پاس سب سے بڑا خزانہ موجود ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا دن بیٹھ کے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں۔ یہ 2 بھائی ہیں، چھوٹا بھائی دین کا علم پڑھتا ہے، بڑا بھائی کاروبار کرتا ہے۔ ایک دن گھر کے اندر دونوں بھائی موجود ہیں اور بڑا بھائی کہنے لگا کہ سارا دن بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتا رہتا ہے، تو میرے ساتھ کام کاج بھی کیا کر، تیرے بھی بیوی بچے ہیں، میرے بھی بیوی بچے ہیں، تیرے بھی بیوی بچوں کو میں پالتا ہوں، اپنوں کو بھی پالتا ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، تو ذرا کاروبار کے اندر میری مدد کیا کر۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اس کے اندر مدد نہیں کر سکتا۔ بڑا بھائی کہنے لگا آپ کی شکایت میں امام الانبیاء کو لگاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں بھائی چل کے آئے، امام الانبیاء کے پاس آ کے بیٹھے۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ آقا جی اس کے بیوی بچوں کو میں پالتا ہوں، بڑا پریشان ہوں،
تو آپ مہربانی کریں اسے کہیں کہ یہاں پہ آ کے کچھ دیر دین کا علم بھی سیکھ لیا کرے اور کچھ دیر جو ہے وہ میرے ساتھ کام کاج بھی کروا لیا کرے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور فرمانے لگے اے پیارے بتا کبھی تجھے کسی کاروبار کے اندر کوئی کمی آئی ہو، کوئی لاس آیا ہو، کوئی ایسا کبھی معاملہ ہوا ہے؟ فرمانے لگے کہ نہیں اللہ کے نبی جی کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ فرمایا تو بھی کھاتا ہے، اس کے گھر والے بھی کھاتے ہیں، تیرے بھی بیوی بچے کھاتے ہیں، اس کے بھی بیوی بچے کھاتے ہیں، کبھی ایسے ہوا ہے تیرے بچوں نے کھایا ہو اس کے بچے بھوکے رہ گئے ہوں، یا اس کے بچوں نے کھایا ہو تیرے بچے بھوکے رہ گئے ہوں؟ فرمانے لگے کہ نہیں ایسا کبھی بھی معاملہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب یہ میرے پاس بیٹھ کے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر رہا ہوتا ہے تو کاروبار کے اوپر موجود ہوتا ہے، اس کے دین کے علم پڑھنے کی وجہ سے، حدیث پڑھنے کی وجہ سے اللہ تیرے کاروبار کے اندر برکات کا نزول فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث کا علم، اگر یہ علم موجود نہیں ہے تو کون سی دولت آپ کے پاس ہے؟ ساری کی ساری دولتیں بچے جیب کاٹ کے نکال لیں گے، ساری کی ساری دولتیں دنیا کے اندر رہ جائیں گی، اگر پاس اگر جائے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار جائے گا ساتھ، حدیث کی محبت ساتھ جائے گی۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر، چاہیے تو یہ تھا آج ہماری امت مسلمہ کی ساری امت اور مسلمان ان کے سینوں کے اندر حدیث مصطفیٰ حفظ ہوتی، یاد ہوتی، آپ سے پیار ہوتا، لیکن ایسی کوئی بات بھی امت مسلمہ کے سینوں کے اندر نہیں نظر آتی۔ اگر نظر آتی ہے انگریز کا کلچر سینوں کے اندر نظر آتا ہے اور خواہش کہ میرے بچے امام بخاری بن جائیں، دل کے اندر اپنے بچوں کو دنیا کے علوم کو سکھانے کے لیے سب کچھ موجود ہے، اگر سینے کے اندر موجود نہیں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت جو حضرت ابو ہریرہ کو تھی وہ ہمارے سینوں کے اندر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں اور فرماتے ہیں آقا جی میرے دل کے اندر یہ تمنا رہتی ہے آپ جو بھی اپنی زبان سے الفاظ نکالیں اور میں اس کو لکھ لیا کروں، لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر کو بچھایا جائے، چادر کو بچھانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ المختصر کے ان کو سینے کے ساتھ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد ابو ہریرہ تو جو کچھ بھی یاد کرے گا تجھے کبھی بھی کوئی چیز بھی بھولے گی نہیں، کیونکہ تیرے دل کے اندر حدیث کو حفظ کرنے کا ملکہ موجود ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار کے اندر آئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، آپ یہاں پہ اپنے کاروبار کے اندر موجود ہیں، آپ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ تمام تاجروں نے اپنی دکان بند کر کے گئے مسجد نبوی کے اندر، دیکھا کہ وہ حلقے بنا کے ایک محدث بیٹھا، وہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر رہے اور ہزاروں لوگ ساتھ موجود ہیں پڑھنے والے۔ تو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تو نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث دنیا کا مال سمجھتے ہو، دنیا کا مال آپ کی میراث نہیں ہے، اگر میراث ہے آپ کی میراث ہے تو وہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی میراث ہے، یہی دین کا علم ہے، یہی حدیث کا علم ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس سونے کے پہاڑ موجود ہوں، ہیرے جواہرات کے پہاڑ موجود ہوں، اور ایک طرف مجھے یہ کہا جائے کہ آپ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرنا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا نیکی ضرور ہے، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا بڑا اعلیٰ درجہ ہے، لیکن ان تمام مال کو خرچ کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ ان پہاڑوں کے سونے اور ہیرے کے پہاڑ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے ان کو چھوڑ کے ایک مرتبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کر لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم دنیا کے اندر اگر تم علم نہیں سیکھ سکے، وہ وقت گزر گیا ہے، تو ایسا کرو کہ جو دین کا علم پڑھنے والے ہیں تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جس صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کھڑا کرنے، جس صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے صدیقین کو شہداء کو کھڑا کرنے، اسی صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے صالحین کو کھڑا کرنے، اور اسی صف کے اندر اللہ تعالیٰ نے علماء کو کھڑا کرنے، اسی صف کے اندر ان کو کھڑا کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دینا ہے۔ یہ حدیث کا علم ہے، جس بندے کے سینے کے اندر پیوست ہو جائے،
دنیا کے سب سے بڑی دولت اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ پاس اگر دنیا کا مال و دولت نہ ہو، اگر اللہ کی محبت اور حدیث کی محبت بندے کے سینے کے اندر پیوست ہو جائے، دنیا کا تمام مال و خزائن اس کے پاس موجود ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ مکہ کے اندر موجود ہیں، ایک قافلہ مدینہ سے چلتا ہوا آیا، مکہ کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ موجود ہیں۔ ایک بزرگ نے آ کے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تعارف ہوا، فرمانے لگے کہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے آپ کی آج شام کو دعوت کرنی ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ جب شام کو دعوت پہ بیٹھے، پوچھنے لگے کہ آپ کبھی مدینہ کے اندر بھی آئے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، دل کے اندر چاہت ضرور ہے کہ وہاں پہ میرے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں۔ فرمایا کہ آپ امام مالک رحمہ اللہ کو جانتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، امام مالک رحمہ اللہ کو میں جانتا ہوں، لیکن آج تک دیکھا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ وقت کے تو بہت بڑے محدث ہیں، دل کے اندر چاہت ہے کہ میں ان سے ملاقات کر لوں، ان سے کوئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھ لوں، لیکن پاس اتنا مال موجود نہیں ہے، پاس اتنا خرچ موجود نہیں ہے کہ کوئی سواری خرید کے یا کوئی پیسے دے کے کہ میں مدینہ کے اندر جا کے امام مالک رحمہ اللہ سے علم کو حاصل کر لوں۔ یہ بزرگ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ ایک بزرگ آئے تھے، وہ راستے کے اندر فوت ہو گئے ہیں، ان کی اونٹنی ہمارے ساتھ خالی واپس جائے گی، میں ان کے رشتہ داروں سے پوچھ لیتا ہوں، اگر وہ اجازت دے تو آپ ہمارے ساتھ ہی مدینہ المنورہ میں چلیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ملی۔ جب یہ عمرہ کر کے یہ لوگ فارغ ہوئے، امام شافعی رحمہ اللہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز کو ادا کی، اور امام مالک رحمہ اللہ مسند حدیث پہ بیٹھ کے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں۔ تمام لوگوں کے ہاتھوں کے اندر قلم موجود ہے، پیج موجود ہیں، ورق موجود ہے، لکھنے کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ، غربت کا یہ عالم ہے، فرماتے ہیں کہ باپ میرا پہلے ہی بچپن کے عالم کے اندر فوت ہو گیا تھا، میں تو کوئی جا کے پتھروں کو تلاش کر کر کے، ہڈیوں کو تلاش کر کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ حدیثیں لکھا کرتا تھا، میرے پاس کہاں سے ورق اور پینسل آ جائیں۔ میں ان لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ تمام لڑکے وہ لکھ رہے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لکھ رہے ہیں، میں ادھر دیکھتا ہوں کوئی بھی ساتھی جان پہچان والا نہیں ہے، ادھر دیکھتا ہوں کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جس سے کوئی چیز ادھاری مانگ کے ہی لکھ لی جائے۔ لیکن میں نے جب اپنے مالک کی طرف اپنی نگاہوں کو دوڑایا، میں نے کہا ہے کہ اے مالک، اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو وہ مجھے قلم اور ورق لے کے دینے والا ضرور موجود ہوتا، تو وہ مجھے یہ ورق لے کے دینے والا موجود ہوتا جن کے ذریعے سے میں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو لکھ لیتا۔ جب یہ قال اللہ کے ساتھ ملی، جب یہ حدیث کی محبت سینے کے اندر پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ یہ ورقوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ پینسلوں کا، یہ قلموں کا محتاج نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ پاس میں ایک تنکا موجود ہے، اٹھا کے اپنے ہاتھ کے اوپر جو کچھ امام مالک بتاتے ہیں وہی ہاتھ کے اوپر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، چہرہ متغیر ہو گیا کہ انہیں حدیث کا حیا نہیں ہے، یہ ایک تنکے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، تو لوگ تمام وضو کرنے کے لیے چلے گئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سامنے بیٹھے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ نے بلایا اور فرمانے لگے کہ اے پیارے، آپ تنکے کے ساتھ کہہ رہے تھے آپ کو حدیث مصطفیٰ کا حیا نہیں ہے، جب وہ پڑھی جا رہی ہو تو کس طرح جھک کے بیٹھنے، کس طرح سننے، کوئی سننے کا بھی ادب ہوتا ہے، کوئی اطمینان ہوتا ہے۔ فرمانے لگے کہ تو تنکے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ فرمایا کہ بظاہر طور پہ آپ کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میں تنکے کے ذریعے سے کھیل رہا ہوں، لیکن وہ میں کھیل نہیں رہا تھا، جو کچھ آپ بیان کر رہے تھے وہ میں اپنے ہاتھوں کے اوپر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو لکھ رہا تھا۔ اور فرمانے لگے بظاہر تو میں اپنے ہاتھ کے اوپر لکھ رہا تھا، لیکن حقیقی معنی میرے سینے کے اوپر تمام کی تمام حدیثیں لکھی جا رہی تھی، میرے سینے کے اندر محفوظ ہو رہی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے چلو کوئی سی 50 حدیث سنا دیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر محبت رسول ہو تو کوئی سی 50 حدیثیں آپ کہتے ہیں نہیں، بلکہ جو 1 سے لے کے 100 تک آپ نے جو 100 حدیثیں جس ترتیب کے ساتھ بیان کی ہیں میں اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو سناؤں گا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے 1 سے لے کے 100 تک حدیثیں، تمام کی تمام حدیثیں امام مالک رحمہ اللہ کو وہ تمام کی تمام حدیثیں سنا دی۔ یہ حدیث کی حیا، یہ حدیث سے محبت، اللہ تعالیٰ اس طرح حافظوں کے اندر قوت عطا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سینوں میں اس قدر محبت اور پیار پیدا فرما دیتا ہے۔ یہی امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کر رہے ہیں،
ایک ان کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ وہ سامنے موجود ہیں۔ مدینہ کے اندر ایک ہاتھی آ گیا، تمام شاگردوں نے اجازت لی اور ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ یحییٰ بن یحییٰ اللیثی رحمہ اللہ سامنے بیٹھے رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بچے کبھی آپ نے ہاتھی کو دیکھا ہے؟ فرمایا کہ نہیں ہاتھی کو کبھی نہیں دیکھا۔ فرمایا آپ کے دوست تو ہاتھی کو دیکھنے کے لیے چلے گئے ہیں، آپ کیوں نہیں گئی؟ وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ فرمانے لگے اے امام صاحب، اے استاد محترم جی، یہاں پہ میں کوئی ہاتھی کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا، یہاں پہ میں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آیا، یہاں پہ اگر میں لمبا سفر کر کے یہاں پہ آیا ہوں تو وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو سننے کے لیے، ان کو حفظ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے محبت۔ آج ہمارے پاس شیوخ بھی موجود ہیں، آج کا دین کا علم پڑھانے والے بھی موجود ہیں، لیکن ہمیں کبھی جرت نہیں ہوئی۔ آج مدارس بھی موجود ہیں، یار کم از کم ایسے کبھی ہو جائے کہ ہم اپنے کاروبار کو سیکنڈ ٹائم جن کے کاروبار ہیں ان کو خصوصی طور پہ میرا پیغام ہے، فرسٹ ٹائم اپنے کسی استاد کے پاس کسی دین کے ادارے کے اندر جا کے شروع سے لے کے آخر تک آپ ایک ایک سبق پڑھیں، جا کے آپ دین کے اس طرح پیکر بن جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی دنیا کے اندر ایک دین کے داعی اور مبلغ اور محدث بن جائیں گے۔ کبھی ایسے کیا ہوتا، کہیں اپنی نیندوں کو حرام کیا ہوتا، کہیں اپنی نیندوں کو قربان کیا ہوتا، حدیث مصطفیٰ کے لیے اگر قربان کیا ہوتا تو آج ہم بڑی عزت کے حامل ہوتے ہیں، آج ہمیں پریشانیاں نہیں آتی۔ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک ورق کو حاصل کرنے کے لیے، ایک چھوٹے سی پرچی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے 3000 میل سے زائد کو سفر کو کیے۔ اپنے شاگردوں کے سامنے وہ پرچی آ کے رکھ دی اور فرمانے لگے میں نے 3000 میل کا سفر کیا ہے۔ فرمانے لگے شاگرد، فرمانے لگے کہ کیا پھر آپ نے اس سفر کو آپ نے گنتی کرنا چھوڑ دیا تھا یا سفر کرنا چھوڑ دیا تھا؟ فرمانے لگے کہ میں نے ثم ترکت العدد، پھر میں نے اس کو گننا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ یہ سفر حقیقی معنی کے اندر وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور فرمانے لگے کہ یہ جو پرچی موجود ہے، اگر یہ پرچی اگر میں دنیا کے اندر کسی تندور والے کو دے دوں تو وہ مجھے 2 روٹیاں بھی اس کے بدلے کے اندر نہیں دے گا۔ اگر یہ پرچی کی قدر پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھیں، اگر پوری دنیا کی دولت بھی اگر کوئی بندہ مجھے دے دے اور کہے کہ یہ پرچی مجھے دے دو، فرمانے لگے کہ میں اس دنیا کی دولت کو ٹھکرا دوں گا، یہ پرچی میں کسی کو بھی نہیں دوں گا۔ فرمانے لگے اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میری زندگی کے اندر میرے پاؤں 2 مرتبہ زخمی ہوئے ہیں، پیسے نہیں تھے کہ میں جوتا لے کے ان کو پہن لوں۔ فرماتے ہیں لیکن دل کے اندر حدیث کی محبت، حدیث کو حفظ کرنے کا یہ جذبہ اتنا زیادہ موجود تھا کہ میں چلتا ہوا جب مکہ کی پہاڑیوں کے اوپر چلتا ہوا جاتا تھا، وہ ریت اتنی زیادہ تپتی تھی، وہ پتھریلا دور تھا، وہ پتھروں کے اوپر میں چلتا ہوا جاتا تھا، پاؤں کے اندر زخم ہو جایا کرتے تھے، اور ان زخموں کی وجہ سے 2 مرتبہ میری زندگی کے اندر اور حقیقی معنی اسی سفر کے لیے میرے پاؤں کے اوپر 2 دفعہ زخم بن کے میرے پاؤں کے اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ حدیث کی محبت، یہ ہے احیاء سنت، اگر آج ہمارے سینوں کے اندر بھی پیدا ہوتی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ ہے علم کی دولت، جن لوگوں کے دلوں کے اندر سرشار ہو جائے، جو اس کے پیکر بن جائیں، وہ دنیا کے اندر بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ وقت کے یہ بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، پاس بڑا خزانہ موجود ہے۔ ان کو پتہ لگا کہ 17 حدیثیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں۔ انہوں نے تلاش کرتے کرتے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو تلاش کرتے کرتے پہنچے الوقت المختصر ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو نظر بند کیا گیا ہے، ان کو ملنے کی کوئی بندہ بھی اجازت نہیں لے سکتا، نہ کوئی دیتی ہے، حکومت وقت اجازت نہیں دیتی۔ لیکن بقی بن مخلد رحمہ اللہ جب دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے دروازے پہ دستک نہ دینا، یہ سپاہی بیٹھے ہوئے آپ کو ماریں گے، آپ کو تکلیفیں دیں گے، ان کے دروازے پہ دستک نہ دینا۔ فرمانے لگے اتنا سفر کر کے میں یہاں پہ آیا ہوں، میں حدیث مصطفیٰ کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں دروازے پہ ضرور دستک دوں گا۔ جب دروازے پہ دستک دی، ان سپاہیوں نے کھڑے ہو کے بقی بن مخلد رحمہ اللہ کو مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ زخمی ہو گئے ہیں اور سائڈ ایک کنارے پہ لگ کے بیٹھ گئے ہیں۔ یہ معاملہ 3 مرتبہ ہوا اور شام ہو گئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دیوانہ لگتا ہے، چلو اب تو کوئی حکومت کا بندہ نہیں دیکھ رہا، چلو اس کی ملاقات کروا دیتے ہیں، یہ کب سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی 2-4 منٹ کی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ اجازت ملی، بقی بن مخلد رحمہ اللہ کو اٹھے، یہ مارے برداشت کیے،
ہیں، یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، صرف حدیث مصطفیٰ کے لیے برداشت کی ہیں، اور دنیا کی دولت نہیں چاہیے۔ یہ آئے، قریب ہوئے، دروازے پہ دستک دی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو سلام کیا اور فرمانے لگے کہ میں فلاں جگہ سے چل کے یہاں پہ آپ کے پاس حدیث مصطفیٰ کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمانے لگے کہ میں تو نظر بند ہوں، میں نہیں سکھا سکتا۔ فرمانے لگے آپ کے دروازے اور چوکھٹ پہ آنا میرا کام ہے، اور روزانہ کے آپ ایک حدیث کو سنا دیا کرنا، وہ سننا میرا کام ہے، آپ کی چوکھٹ اور دروازے کے اوپر آنا میرا کام ہے۔ فرمایا کہ آپ کس طرح آئیں گے؟ فرمایا کہ میں اللہ کا بھکاری بن کے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، فرمایا بات طے ہو گئی۔ ایک حدیث سننے کے بعد ایک جگہ پہ جا کے اپنی جھونپڑی بنا لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لگا کے ان کو سیکھ کے، ایک اپنے ہاتھ ایک آسا پکڑ کے، کشکول پکڑ کے زور زور سے آوازیں لگاتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس اللہ کے فقیر کو دنیا کے مالوں کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے کھانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنا زیادہ مال و دولت کے بعد آج فقیر بنے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے، حدیث کی محبت کی وجہ سے ہاتھ کے اندر آسا پڑھ کے، کشکول پکڑ کے مانگتا ہے اللہ کے نام پہ، مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ۔ دنیا کی دولت نہیں چاہیے، دنیا کے کھانے نہیں چاہیے، دنیا کی شہرت نہیں چاہیے، اگر چاہیے اللہ کے نام پہ تو حدیث مصطفیٰ چاہیے۔ یہ قریب ہوئے، جاتے روزانہ ان کے دروازے کے اوپر دستک دیتے اور روزانہ ایک حدیث وہاں سے سنتے۔ اس طرح یہ تمام معاملہ رہا۔ الواقعہ المختصر یہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رہائی کا وقت ہوا تو تمام لوگوں کا مجمع، کئی لوگ ان کے گھر کے باہر موجود تھے، کئی شاگرد موجود تھے، وقت کے محدث جو تھے، لوگ ملنے کے لیے ترس رہے تھے، وہ تمام لوگ گھر کے باہر آ کے ٹھہرے ہوئے تھے کہ سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو میں ملوں گا۔ تمام لوگ موجود ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے گھر سے باہر نکلے، السلام علیکم کہہ کے دوڑنا شروع کر دیا۔ اتنے بڑے محدث اور دوڑ رہے ہیں۔ اس دن اتفاقاً بقی بن مخلد رحمہ اللہ وہاں پہ نہ آ سکے، اپنے اس خیمے کے اندر ہی موجود تھے، اپنے استاد کو اپنا پتہ بتایا ہوا تھا۔ جب یہ تمام لوگ دیکھ کے حیران ہوئے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس قدر دوڑتے ہوئے وہاں پہ جا رہے ہیں، گئے تو ایک جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ بقی بن مخلد رحمہ اللہ لیٹے ہوئے ہیں اور بخار کے اندر لت پت ہوئے پڑے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے باہر خیمے کے اندر آ کے تمام لوگ یہاں پہ بھی آ گئے اور فرمانے لگے، اے لوگو آج یہ پیغام اور یہ دعوت سن لیتے کہ کوئی میرے شاگرد ایسے موجود ہیں جنہوں نے صفوں کے اوپر بیٹھ کے میرے سامنے بیٹھ کے حدیث کے علم کو حاصل کیے، کئی لوگوں نے چل کے علم کو حاصل کیے، کئی نے کس طرح اس علم حاصل کیے۔ میرا دنیا کے اندر واحد شخص وہ موجود ہے، واحد وہ میرا شاگرد موجود ہے جس نے فقیر بن کے علم حاصل کیے، وہ بقی بن مخلد ہے۔ اگر آج میں ان سے ملاقات نہ کرتا، اللہ کی قسم میں نے اٹھائی تھی، اگر میں ان سے ملاقات نہ کرتا تو کسی کو بھی اپنے سینے کے ساتھ میں نہ لگاتا۔ یہ حدیث والوں کی محبت، یہ حدیث والوں کا پیار اگر بندے کے دل کے اندر پابست ہو جائے، اگر بندے کے سینے کے اندر یہی پیار، یہی محبت اگر بندے کے سینے کے اندر پابست ہو جائے تو بندہ دنیا کے اندر بڑا کامران ہو سکتا ہے، بڑا کامیاب ہو سکتا ہے، اگر حدیث کی محبت آپ اور میرے سینوں کے اندر بیٹھ جائے۔ امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، اپنے گھر کے اندر موجود ہیں۔ عید کے جو 2-3 دن قریب بچے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ ابا جان اجازت دیں میں حدیث کا علم پڑھنے کے لیے چلا جاؤں۔ باپ کہنے لگے کہ بیٹا کتنی عیدیں ہو گئی ہیں، آپ نے یہاں پہ ہمارے ساتھ عید ہی کر کے نہیں دیکھی۔ والدین کی چاہت ہوتی ہے کہ اولادیں میرے قریب لے جائیں، لیکن یہ حدیث کی محبت سینے کے اندر اتنی ہے، والد نے اجازت نہ دی کہ عید کی نماز پڑھ کے چلے جانا۔ عید کی نماز کو ادا کرنے کے بعد امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ اپنے والد محترم کو ملنے کے بعد کہتے ہیں، ابا جان میں اپنے مشن کے اوپر جا رہا ہوں، میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابا جان نے اجازت دی، عید کے دن ہی جا کے دین کا علم، شریعت کا، حدیث کا علم سیکھنے کے لیے چلے گئے۔ یاد رکھیں لوگوں، اگر سینے کے اندر یہی علم موجود ہے دنیا کامیاب ہے،
آخرت بھی کامیاب ہے۔ کیا کچھ آج میں نے اور آپ نے حاصل کی ہے، آج ہم نے ڈائجسٹ پڑھ کے اپنی زندگیوں کو تباہ کر لی ہے۔ کاش کہ اس فیس بک کو چھوڑ کے ہم حدیث کی بک کو استعمال کرتے، آج دنیا کے انٹرنیٹ کو چھوڑ کے آج ہم حدیث مصطفیٰ سے پیار کرتے، اپنے گھروں کے اندر ایک کلاس کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو کہیں کہ اب تو اردو تراجم کے اندر حدیث کی کتب موجود ہیں، اپنے گھروں کے اندر ایک کلاس کا اہتمام کریں، کچھ 5-7 منٹ کی ایک کلاس کا اہتمام کریں، ایک ایک حدیث کر کے آپ پڑھتے جائیں گے، اللہ آپ کی زندگیوں کے اندر نکھار پیدا فرماتا جائے گا۔ جنہوں نے حدیث سے محبت کی ہے، جنہوں نے اس علم سے پیار کی ہے، انہوں نے حقیقی معنی کے اندر دین کے علم کا سمجھنے کا حق ادا کیا ہے اور اپنی زندگی کو گزارنے کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ساری زندگی اپنے حدیث کے علم کے لیے ہمیں گامزن رکھے، اور موت آئے تو آخری لمحے بھی زبان سے اگر جاری ہو تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں جاری ہوں۔